أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا سال دوم حصہ غزل سے مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل پڑھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو کہ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور یقیناً یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اردو ادب کے میدان میں ایک مایہ ناز شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ سب سے پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف دیکھیں گے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ، چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ 1810 میں ان کی شادی نواب علی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ جان سے ہوئی۔ ان کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں بچپن ہی میں ملک عدم کو سدھار گئے۔ 1857 کے غدر کو غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنے خطوط میں رقت انگیز اظہار بھی ان کا کیا ہے۔ غالب تمام عمر اپنی فارسی شاعری پر بڑے نازا رہے، لیکن ان کی وجہ شہرت اردو دیوان ہی بنا۔ آخری ایام میں روپے پیسے کی ریل پیل نہ تھی، جس کی وجہ سے مرزا غالب کے بیشتر دن فاقہ مستی کی نظر ہو گئے۔ غموں کے بوجھ تلے دب کر غالب روتا نہیں بلکہ بے بس ہو کر ہنس دیتا ہے، اس لیے اس کی شاعری میں اداسی اور قنوطیت نہیں بلکہ موضوعات کی رنگا رنگی، انداز بیان کی جدت و ندرت، مضمون آفرینی، شوخی و ظرافت، انانیت اور رشک جیسی بیش بہا خوبیاں در آئی ہیں۔ بقول نقاد غالب جدت ادا کے امام ہیں۔ بعض ناقدین نے میر سے بھی بڑا شاعر قرار دیا ہے۔ زندگی کے غموں اور مصائب کو شکست دینے والا غالب بالآخر 15 فروری 1869 میں جب وہ موت کو بھی شکست دے گیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا، کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ یہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ غزل کا آغاز کریں گے۔ مرزا غالب کی پہلی غزل ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کو آسان بنانا بہت مشکل ہے، اور اسی طرح آدمی کا انسان بننا بھی بے حد مشکل کام ہے۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف ضرور لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد تشریح لکھی جائے گی۔ تعارف میں بہت طویل تعارف لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ مختصر طور پر 1.5 سے 2 سطروں کا تعارف لکھ سکتے ہیں۔ آسمان سخن کا غالب ترین ستارہ، جن کا نام بھی غالب اور کام بھی غالب ہے، وہ تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، گو کہ بظاہر کوئی بھی کام آسان اور سہل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا دشوار ہوتا ہے۔ اب اپنے اسی نقطے کی وضاحت کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ آدمی جو اپنی وضاحت اور شکل و صورت کے اعتبار سے انسان ہی ہوتا ہے، مگر اس کا بھی انسان بننا انتہائی دشوار ہے۔ اب یہاں اس شعر میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان بننا، تو اب ہم اس کی تشریح کی ذیل میں جاتے ہوئے دیکھیں گے کہ آیا یہ بات کو کس طرح سے بیان کیا گیا۔ دراصل غالب انسانی زندگی کے رمز شناس ہیں۔ وہ انسانی نفسیات کا گہرا اور عمیق مطالعہ کرتا ہے، عمیق مطالعہ بھی گہرا مطالعہ۔
انہوں نے ایک آفاقی حقیقت کو نہایت فنکارانہ انداز میں شعری قالب میں ڈالا ہے کہ انسان اور آدمی کے الفاظ جو بظاہر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن انسانی زندگی میں ان کا تعلق مس خام اور کندن کا سا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد آدمی کہلاتی ہے اور انسان کا مفہوم کچھ زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بظاہر چلتے پھرتے اور کھانے پینے والے آدمی کو، فرد کو آدمی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان بھی ہو۔ محض انسانوں کی سی شکل رکھنے سے کوئی بندہ انسان نہیں بن جاتا، بلکہ انسانیت تو جذبہ اور احساس کا نام ہے۔ انسان بننے کے لیے تو بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ محسن احسان نے بجا فرمایا کہ مدتیں گزریں تو ایک قطرہ گوہر بن پایا، صدیاں بیتیں تو کہیں آدمی انسان ہوا۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ظاہری شکل و صورت دیدہ زیب ہے، لیکن حقیقت میں اشارہ اس عمل کی طرف ہے جس سے ایک آدمی انسان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ پھر اس انسان کی شان پر فرشتے بھی پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ تو جانتا ہے۔ بقول حالی کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب انسان کو جس مقصد کے تحت اس کائنات میں بھیجا گیا، اگر وہ اپنے مقصد کو ہی بلا بیٹھے تو وہ انسان نہیں ہے، بلکہ ایک نقال کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو انسانیت کی نقل کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ انسان کی نقل تو بندر بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان کی طرح سوچنے سے قاصر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے ہی اصل انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو انسان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد بانٹتا ہو، انسانیت کے تمام مراحل سے گزرتا ہو۔ زمیں والوں سے یہ کہہ کر فلک سے ڈل گیا سورج، اجالا بانٹ دینے سے اجالا کم نہیں ہوتا۔ مرزا غالب نے جو دلیل پیش کی ہے وہ نہایت باکمال ہے کہ جب ہم بہترین مخلوق ہونے کے باوجود انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو دنیا میں کسی اور کام میں کیسے کمال اور مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کے پہلے شعر کی تشریح۔ اگلا دوسرا شعر ہے: وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ افسوس ہے کہ محبت کے جنون میں ہر دفعہ محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور ہر دفعہ حیران ہو کر آ جاتا ہوں۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ غالب کی شاعری میں اداسی اور کنوتیت نہیں، بلکہ موضوعات کی رنگا رنگی، انداز بیان کی جدت و ندرت، مضمون آفرینی، شوخی و ظرافت، انانیت اور رشک جیسی بیش بہا خوبیاں درائی ہیں۔ اردو شاعری میں تقریباً ہر شاعر نے اس کیفیت کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ روایتی عاشق عموماً محبوب کے حسن میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ رنگینی حسن کا مزہ لیتے لیتے اپنے ہوش و حواس سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور وہ محبوب سے ملاقات کی خواہش میں بالکل بیقرار رہتا ہے۔ جب اس کی اتنی شوریدہ رسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ بے خود ہو کر کوچہ جانا کی طرف چل پڑتا ہے۔ گویا شاعر غرض سے کسی اور کام کی غرض سے نکلتا ہے، لیکن دل و دماغ پر قابو نہ رکھنے کے باعث محبوب کی گلی میں جا نکلتا ہے۔ ناصر کاظمی نے کہا کہ چلے تھے اور کسی راستے کی دن میں، مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔
شاعر نے دوسرے مصرے میں لفظ حیراں استعمال کیا کہ محبوب کی گلی میں بار بار اس لیے جاتا ہے کہ شاید محبوب کا دیدار ہو جائے، لیکن ہر بار ناکامی سے سابقہ پڑتا ہے۔ گو کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے کوچے تک رسائی تو قدرے آسان ہے، لیکن محبوب کی محفل تک پہنچنا اور دیدار محبوب سے شادکام ہونا بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے دلی طور پر اس لیے حیران ہے کہ یہ کام کرنا اس کی خواہش نہ تھی، اس لیے وہ اپنے اس فعل پر نادم تو ہے، شرمندہ تو ہوتا ہے، لیکن خوش نظر آتا ہے، چونکہ اس شاخ کے لیے کوچہ جانا بہشت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے وہ مختلف بہانوں سے وہاں جانے کی سعی کرتا رہتا ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ شاعر بے خود ہو کے چل تو پڑتا ہے، لیکن جب اسے خیال آتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ میں یہاں کیسے آ پہنچا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب کے دیدار اور اس تک رسائی میں مسلسل ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب کی گلی کا طواف میں ترک کر دوں، لیکن میرا جنون بار بار اس گلی میں لے جاتا ہے اور حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ میں تیری سوچ میں اے دوست پھرا کرتا ہوں، میں تیرے پاس سے گزروں تو صدا دے دینا۔ اسی کوچے میں کئی اس کے شناسہ بھی تو ہیں، وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے۔ دراصل شاعر محبوب کی گلی تک چلا تو جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر حیران ہوتا ہے اور اسے شدت سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے تو راز عشق فاش بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ غلطی سے محبوب کی گلی میں چلا بھی جائے تو محبوب کے گھر کا پتہ نہیں پوچھتا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ یہاں پہ دوسرے شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب اگلا تیسرا شعر ہے کہ عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ شمشیر یہاں پہ ہے تلوار، عریاں ہونا یعنی ظاہر ہونا، قتل گہ یعنی قتل ہونے کی جگہ۔ مقتل میں جب عشاق تلوار کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ منظر عید کا دن ہوتا ہے۔ غالب کا اب تشریح کی جانب بڑھتے ہوئے غالب کا تعارف لکھنے کے بعد اب ہم تشریح کہ عشق و محبت کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ہر جگہ تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دکھ درد میں ثابت قدم رہتا ہے۔ فصل گل آئی پھر ایک بار اسیران وفا، اپنے ہی خون کے دریا میں نہانے نکلے۔ عشق اور محبت میں ملنے والے ہجر کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، وصال کی اپنی دلکشی ہوتی ہے، محبوب کی عنایات بھی اپنا الگ ذائقہ رکھتی ہیں، لیکن راہ عشق میں جان سے گزرنے والوں کے لطف کو بھی زمانہ تسلیم کرتا ہے کہ جیسے یہ تو کوئی منصور بتائے تو بتائے، سولی پہ تڑپنے میں مزہ ہے کہ نہیں ہے۔ منصور یہاں منصور حلاج کے حوالے سے ذکر ہوا۔ اب عاشق کے لیے قتل گاہ میں ایک ننگی تلوار اور موت کا نظارہ عید کا چاند دیکھنے سے بالکل کم نہیں۔ حلال عید کے لیے یہ برہنہ تلوار کا استعارہ یہاں پرمعنی ہی نہیں پر لطف بھی ہے کہ گویا شاعر پکار اٹھتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دراصل تشریح طلب شعر میں غالب بتاتے ہیں کہ ایک عاشق کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو،
چنانچہ مقتل گاہ میں جب محبوب میان سے تلوار نکال کر بلند کرتا ہے تو عاشقوں کی نگاہوں کے لیے یہ منظر ایک انتہائی پرمسرت ہوتا ہے کہ جیسے روزہ داروں کو عید کا چاند دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ موت تو ویسے بھی ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن عاشقوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی محبوب کے ہاتھوں قتل ہوں۔ عشق جب قتل گہ کو جاتا ہے، یہ بھی روز سعید ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر کا ایک اور پہلو دیکھا جائے کہ اہل حق اپنے مقصد کی سربلندی کے لیے جیتے ہیں۔ اگر انہیں اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی مقصد حاصل کرنا پڑے تب بھی وہ لبیک کہتے ہیں۔ اپنے مقاصد اور عزائم کے لیے قتل گاہ میں پہنچنا اور قتل کے لیے ان پر تلوار کا بلند ہونا ایسا ہے جیسے عید کا دن آئے۔ حق گوئی کے لیے موت کو گلے لگا لینا اور رہتی دنیا تک امر ہو جانا اصل زندگی ہے۔ کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ گویا راہ حق میں جان دیتے وقت ثابت قدمی اور پروقار انداز ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے اور آنے والوں کے لیے روشن مثال بنتا ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا کہ جس دد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جی تو اب اس غزل کا شعر نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بے صد رنگ گلستاں ہونا۔ ہم خوشی کی تمنا اور آرزو کا داغ لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اے محبوب اب تو جس طرح چاہے خوش رہ۔ اب ہم اس شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ مرزا غالب اس شعر میں اپنے ایک محسوس انداز میں محبوب سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اردو کلاسیکی شاعری میں اکثر و بیشتر یہ مضمون مختلف پیرائے میں بیان ہوتا رہتا ہے کہ شاعر بے بس ہو جاتا ہے اور اتنی سکت بھی نہیں رکھتا کہ محبوب کے ساتھ سخت رویہ اپنا سکے۔ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں۔ اردو غزل کا جو روایتی محبوب ہے بعض اوقات اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے عاشق پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس خوشی کا انتظار کرتے کرتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور صرف محرومیاں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ خوشی یہ کہ شاید اس کو کوئی خوشی نصیب ہو۔ یہی محرومیاں ہیں زندگی جن سے عبارت ہے، یہی محرومیاں ہیں زندگی جن سے عبارت ہے، جیے جاتے ہیں اہل دل مقدر آزمانے تک۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب ہماری بڑی تمنا تھی کہ تیرا وصال نصیب ہو، اور تیرے وصال کی دل کو تسلی دے رکھی تھی۔ دل ہی دل میں مسرتیں لوٹنے کے مزے لے رہے تھے، مسرتیں لوٹنے کے مزے لے رہے تھے، لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ دل میں جو حسرتیں اور آرزوئیں تھیں وہ بر نہ آئیں۔ آخر کار ہم یہ خوشی حاصل کرنے کا داغ قبر میں لیے جا رہے ہیں۔ بقول میر کے دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، میری شب تاریک تو روشن نہ ہو سکی، گر تو ہوا ہے غیرت شمس و قمر تو کیا۔ اب ہمارا اگلا شعر نمبر 5 ہے کہ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ نثری مفہوم ہے اس کا کہ دل کی یہ آرزو ہے کہ اس پر ہر وقت آرزوؤں کے زخم لگتے رہیں، اور زخموں کو تب لذت حاصل ہوتی ہے جب ان پر نمک چھڑکا جائے۔ اب اس کی تشریح پڑھیں گے کہ غم و تکالیف ایک شخص کو
بہت پریشان کر دیتے ہیں اور وہ ان تکالیف میں بدحال ہو جاتا ہے، لیکن اہل عشق کا فلسفہ علیحدہ اور منفرد ہوتا ہے کہ وہ ایسی تکالیف اور مصیبتوں سے ہی تو کندن بن کر نکلتے ہیں۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ اہل محبت ہر زخم اور تکلیف جو محبوب کے وسیلے سے پہنچتی ہے اس کو عزیز سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یاد ہیں غالب تجھے وہ دن کے وجد ذوق میں، زخم سے گرتا پلکوں سے تو چنتا تھا نمک۔ تشریح طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اگر میری جان پر کسی کو ترس آ رہا ہے تو میرے زخموں پر مرہم نہ لگائے، بلکہ راحت تب حاصل ہوگی جب کوئی ان زخموں پر نمک چھڑکے گا۔ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ دراصل ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے دکھ درد میں کمی ہو اور اس کے زخم جلد منتمل ہو جائیں تاکہ زخموں کی اذیت سے جان چھوٹ جائے۔ اس کا وہ علاج بھی کرواتے ہیں، مگر غالب چاہتے ہیں کہ ان کے زخم دل ٹھیک نہ ہوں۔ محبوب کی جفاؤں کی وجہ سے ان کا دل جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے اس پر مسلسل نمک چھڑکا جائے، بلکہ ہر زخم پر پورا نمک دان ہی چھڑکا جائے تاکہ زخم کی کسک، تکلیف اور شدت میں بھرپور اضافہ ہو۔ گویا یہ عاشق کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بلکہ باعث راحت ہوتا ہے۔ اگلا شعر نمبر 6 ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ پشیماں یعنی پچھتاوا۔ اب محبوب نے میرے خون میں خاط رنگنے کے بعد توبہ کر لی کہ اب کسی کو قتل نہ کرے گا۔ ہائے اس جلد توبہ کرنے والے کو کب توبہ کا خیال آیا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ مرزا غالب کا محبوب انتہائی جابرانہ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ تشریح طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیری بے اعتنائی اور جفاکاری کی وجہ سے میرا جینا دشوار رہا۔ میرا ایک ایک پل قیامت کی طرح گزرا اور میں ہر لمحہ مرتا رہا، اور تیرے ظلم کی حد یہاں تک ختم نہ ہوئی، بلکہ جب میں تیرے ظلم میں شکایت کنار رہا تب بھی تو نے میری کوئی بات نہ سنی، حتیٰ کہ میں ان جفاؤں کو برداشت کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا۔ تمہیں آہیں سننے کا شوق تھا، اب مجھے بتاؤ کرو گے کیا؟ جو کراہتا تھا تمام شب وہ مریض عشق تو مر گیا۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ چلو مان لیا جائے کہ شاعر کا محبوب انسان دوستی کی طرف قدم بڑھا چکا ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ اس نے قتل سے توبہ کر لی، لیکن اس سے پیشتر تو وہ شاعر کو قتل کر چکا ہے۔ اس لیے شاعر نے محبوب کی ندامت پر طنز کیا ہے کہ محبوب تم نے جلدی توبہ کر لی کہ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر، اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ اگلا اس غزل کا آخری شعر ہے کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہے کہ اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر افسوس ہے جس کی قسمت کا گریباں ہونا لکھا ہے۔ جنون عشق میں عاشق کا گریباں دراصل سلامت نہیں رہتا، کبھی اس کے ہاتھ سے اسے تار تار کر دیتے ہیں تو کبھی اہل زمانہ کے ہاتھوں لیر لیر ہوتا ہے۔ کبھی محبوب کی بے اعتنائی کا ثبوت دیتے ہوئے محب کے دامن کو دھجیوں سے بکھیر دیتا ہے، کیونکہ عشق تو وہ ہے جو دامن تو ایک طرف انسان کو اس کی ناموس بھی قربان کرانے پر تیار کرا دیتا ہے۔ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ جو بھی
وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاکے گریباں گزرا ہے، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔